بچپن کے واقعات۔ حضرت سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کی والدہ نے ایک رات خواب دیکھا۔ کوئی کہتا ہے کہ بیٹا چاہتی ہے یا خاوند؟ والدہ نے جواب دیا بیٹا چاہتی ہوں۔ یہ خواب سنتے ہی آنکھ کھل گئی۔ حضرت سید احمد یعنی حضرت کے والد اسی مکان میں سو رہے تھے۔ یکایک ان کی آواز سے ایسا معلوم ہوا کہ وہ کچھ بیمار ہیں۔ حضرت کی والدہ فوراً اٹھ کر ان کے پاس گئیں۔ دیکھا کہ شدت کا بخار چڑھا ہوا ہے۔ خواب کا خیال آیا اور افسوس کرنے لگیں کہ میں نے کیوں کہہ دیا کہ بیٹا چاہتی ہوں۔ پھر دل میں خیال آیا کہ خواب کی باتیں کسی کے اختیار میں نہیں ہوتی، جو مرشد کو منظور تھا وہی جواب منہ سے نکلا۔ اس خیال سے آپ کو تسلی ہو گئی۔ حضرت کے والد 2-3 دن بیمار رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت حضرت کی عمر 5 برس کی تھی۔ گھر میں 4 آدمی کھانے والے تھے، ایک حضرت، ایک آپ کی والدہ، ایک بہن اور ایک ملازمہ۔ خرچ کا کوئی سازہ سامان نہ تھا، لہٰذا حضرت کی والدہ، بہن اور ملازمہ تینوں خرچہ چلا کر سود کھاتا کرتی۔ اسی طرح گزارا ہوتا۔ ایک دن جب حضرت مکتب جانے لگے تو والدہ نے فرمایا والد دیکھو محمد، آج ہم خدا کے مہمان ہیں۔ خدا کی مہمانی کا کیا مطلب ہے؟ والدہ: جب کسی گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی اور گھر والوں کو فاقہ ہوتا ہے، اس دن وہ سب خدا کے مہمان ہوتے ہیں۔ حضرت: کیا ایسے گھر میں خدا کھانا بھیجتا ہے؟ والدہ: ہاں، خدا کے ہاں سے روح کی غذائیں آتی ہیں، مگر وہ دنیا کے کھانوں کی طرح نہیں ہوتی۔ وہ غذا باطن میں نور پیدا کرتی ہیں، اس سے دل میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ آج جب تم مکتب جاؤ گے اور امیروں کے بچے کھانا کھانے لگیں جو ان کے ملازم گھر سے لائے ہیں، اس وقت تم ان سب سے الگ اس طرح بیٹھ جانا کہ نہ تم ان کے کھانے کو دیکھ سکو اور نہ وہ تم کو دیکھ سکے کہ تم کھانا نہیں کھا رہے ہو۔ چنانچہ حضرت نے ایسا ہی کیا، مگر بدایوں کے کوتوال کا لڑکا مکتب میں آپ کے برابر بیٹھا کرتا تھا، اس سے حضرت کی بہت دوستی تھی۔ اس نے جب آپ کو سب کے ساتھ کھانے میں شریک نہ دیکھا تو ڈھونڈتا ہوا اس جگہ آیا جہاں آپ چھپے بیٹھے تھے۔ اس نے کہا چلو محمد کھانا کھا لو، کیا تمہارے گھر سے اب تک کھانا نہیں آیا؟ حضرت نے جواب دیا میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ بات والدہ کو معلوم تھی، یہی وجہ ہے کہ اس کے گھر سے کھانا نہیں۔ کوتوال کا لڑکا یہ سن کر واپس اپنے ساتھیوں کے پاس چلا گیا۔ گھر آ کر حضرت نے والد سے سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے آپ کو گلے لگایا اور سر پر ہاتھ پھیر کر فرمایا بیٹا تم سید ہو اور سید بھوک میں صبر کرتے ہیں، اپنا کھانا بھوکوں کو کھلا دیتے ہیں اور اپنا کپڑا ننگوں کو دے دیتے ہیں۔ جب دوسرے دن حضرت مکتب جانے لگے تو یہ تیسرا فاقہ تھا۔ اس روز بھی گھر میں کھانے کو کوئی چیز نہ تھی۔ والد نے پھر چلتے وقت فرمایا بابا محمد آج بھی ہم خدا کے مہمان ہیں۔ اس کے بعد کا واقعہ خواجہ سید محمد نے خود حضرت کی زبانی بیان کیا۔ والدہ کی بات سن کر بھوک کی تکلیف جاتی رہی۔ اس وقت میری عمر 6 برس کی تھی۔ میں مکتب میں کھانے کے وقت آج بھی دوسرے بچوں سے الگ جا کر بیٹھا۔ کوتوال کا لڑکا پھر مجھے بلانے آیا اور کھانے کے لیے اصرار کیا۔ میں آج کوئی عذر نہ کر سکا، خاموش رہا، مگر بھوک کی تکلیف کے سبب میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کوتوال کا لڑکا سمجھا کہ میں اپنے گھر سے خفا ہو کر آیا ہوں، اس لیے اس نے کہا کہ آج میری اماں نے بڑا اچھا حلوہ بنا کر بھیجا ہے، چلو میں تم کو کھلاؤں۔ میرے منہ میں بے اختیار یہ بات نکل گئی کہ میرے ابا زندہ تھے تو میری ماں بھی میرے لیے بہت اچھا حلوہ بناتی تھی۔ کوتوال کے لڑکے نے پوچھا کہ جب تمہارے ابا مرے ہیں تب سے تمہاری ماما نے حلوہ نہیں بنایا؟ یہ سوال سن کر میں نے خود کو سنبھالا اور چاہا کہ ایسا جواب دوں کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور فاقے کا پردہ بھی فاش نہ ہو، اس لیے میں نے کہا کہ تم ان سوالوں کو چھوڑو اور کھانا کھاؤ، میں اس وقت نہیں کھاؤں گا۔ کوتوال کا لڑکا نہ مانا اور مجھے زبردستی کھینچ کر لے گیا۔ اس کے اصرار پر میں نے اس کے ساتھ روٹی حلوہ کھایا، مگر مجھے اس بات کا صدمہ تھا کہ میری والدہ اور بہن وغیرہ نے کل سے کچھ نہیں کھایا ہے اور میں نے یہاں کیوں کھا لیا۔ جب شام کو حضرت گھر آئے تو والدہ نے سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں، اگر تم نے اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھا لیا ہے تو کوئی برا کام نہیں کیا، خدا نے آج ہم کو رزق بھیج دیا۔ ملازمہ بازار میں سوٹ بچ کر لائی تھی، اب ہمارے پاس اتنا خرچ ہو گیا ہے کہ ہم کل تمہارے لیے حلوہ بنائیں، کل تم اپنے مکتب کے لے جانا اور کوتوال کے لڑکے کو بھی کھلانا۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ اتنے میں کوتوال کے آدمی حضرت کے غلہ، کپڑا، شکر اور گھی لے کر آئے اور کہا کوتوال صاحب نے نظر بھیجی ہے۔ والدہ یہ سن کر رونے لگی اور فرمایا یہ سب چیزیں واپس لے جاؤ، مجھے ایسی نظر کی ضرورت نہیں۔ کوتوال کے آدمیوں نے ہر چیز اصرار کیا، مگر اس کی والدہ یہ قبول نہ کر سکی اور واپس کر دی۔ جب آدمی سامان لے کر چلے گئے تو والدہ صاحبہ نے حضرت اور ان کی بہن سے مخاطب ہو کر فرمایا ہدیہ لینا سنت ہے، مگر میں نے نظر واپس کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے خیال آیا کہ کوتوال کے لڑکے نے اپنے باپ سے کہا ہوگا کہ ہم روزی کی تکلیف میں ہیں، لہٰذا میں نے سیدوں کی غیرت کے خلاف سمجھا تو کوتوال کی امداد قبول کروں۔ اگر میں چاہتی کہ تو اپنے باپ کے ہاں سے کچھ منگا لیتی، مگر جب سے تمہارے باپ کا انتقال ہوا میں نے کبھی اپنے والدین کے گھر سے کچھ نہیں منگایا۔ میں چاہتی ہوں کہ سیدوں کی طرح صبر و شکر زندگی بسر کر سکوں، اپنی محنت کی روزی کھاؤں اور تم بچوں کو کھلاؤں۔ اگر کوتوال میں نے یہ چیزیں کر لی تو کل میرا بچہ محمد کوتوال کی نظروں میں حقیر اور ذلیل ہو جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ آج جو وقت آیا ہے تو آپ بھی بچوں کے ساتھ شریک ہو گئے اور اصرار کرنے کو کوتوال کے لڑکے سے حلوہ کھلایا اور اس نے آہستہ سے آپ کے کان میں کہا تمہاری اماں نے ہماری نظر کیوں واپس کر دی؟ حضرت نے جواب دیا تم نے شاید ابا سے ہماری غریبی کا حال بیان کیا ہوگا، اس واسطے والدہ کو غیرت آئی۔